بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان قائد زمان سے استدلال معنی اور مفہوم کے سلسلے میں مزید آگے گفتگو کو بڑھا رہے ہیں کہ اس قاعدے کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان قائد زمان میں عموم سے مراد کہ جب کہا جاتا ہے کل عقد یضمن بصحیحہ، تو اس کلو سے کیا مراد ہے، کیا اس سے مطلب ہے؟ آیا اس سے عموم نوعی مراد ہے یا صنفی مراد ہے؟ تو اس طرح عموم نوعی اور صنفی کے متعلق شیخ انصاری کی جو نظر ہے وہ یہاں پر بیان کی جائے گی، اور عقد صحیح میں زمان کے متعلق جو تبادر کا بیان ہے کہ آیا عقد صحیح کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ یہ زمان کا باعث ہے، نفس عقد زمان کا سبب ہے، یا وہاں پر جو شرط کی جاتی ہے زمان کے حوالے سے اس طرح سے ہے، تو یہ ایک گفتگو آج کے اس درس کے اندر بیان ہوگی۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ قاعدے میں لفظ کل کے عموم سے مراد کیا ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ثم العموم فی العقود لیس باعتبار خصوص الانواع، عموم جو عقود کے اندر ہے، یعنی یہ جو ہم قاعدہ بیان کر رہے ہیں اور پھر عقود کے اندر جو عمومیت کی بات ہے، لیس باعتبار خصوص الانواع، یہ انواع کی خصوصیت کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس عموم سے مراد مثلا کل عقد یضمن سے مراد یعنی کل نوع من انواع العقد، کہ یعنی ہم ہر عقد کو اس کی نو ہونے کی خصوصیت کو لحاظ کر رہے ہوں اور اس طرح سے تمام جو ہیں وہ عقد کے انواع مد نظر ہوں، عموم جو ہے وہ انواع عقد کو شامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے، اس اعتبار سے عموم مد نظر نہیں ہے۔ لِيَكُونَ أَفْرَادُهُ مِثْلَ الْبَيْعِ وَالصُّلْحِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا، کہ جس کے نتیجے میں اس کے مصادیق کیا قرار پائیں، بیع، صلح اور اجارہ، اور یہ تمام تر جو ہیں اس کے مصادیق میں سے قرار پائیں، کہ یہاں پر نوع بیع مثلا مفید زمان ہے یا نوع صلح کی بات ہو رہی ہے، نہیں، ایسا مد نظر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس طرح کی عمومیت کو کیوں لحاظ نہیں کر سکتے؟ لجواز کون نوع لا یقتضی بالنوع الزمان، چونکہ عین ممکن ہے کہ ایک نوع ہو ان انواع عقد میں سے کہ جو اپنی نوع کے عنوان سے اقتضاء زمان نہیں رکھتی، یعنی یہ آپ اگر اس کو یعنی عموم نوعی لے کر آئیں گے، عموم انواع کے عنوان سے عموم لے کر آئیں گے، تو یہ قاعدہ یہ مطلب آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ وہاں پر جہاں پر ایک عقد جو ہے وہ اپنی نوع کے اعتبار سے اقتضاء نہیں کرتا زمان کی، تو اس کی مثالیں بھی جو ہے وہ موجود ہیں، جیسے صلح کے اندر مثال آئے گی کہ مثلا عقد صلح جو ہے وہ اس طرح سے یعنی نوع صلح جو ہے وہ اقتضاء زمان نہیں رکھتی۔ لہذا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر عموم سے کس نوعیت کا عموم مد نظر ہے تو اصنافی اور صنف کی طرف بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا الْمُقْتَضِي لَهُ بَعْضُ أَصْنَافِهِ، یعنی اس زمان کی جو تقاضا کرنے والے ہیں وہ اس عقد کے بعض اصناف ہیں، وہ جو ہیں اس زمان کی تقاضا کرتے ہیں، اقتضا کرتے ہیں۔ تو اس طرح آگے فرماتے ہیں کہ یعنی ہم انواع کی خصوصیت کو لحاظ نہیں کرتے، ہم اصناف کو نظر میں رکھتے ہیں، چونکہ اس کے مطابق جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی عقود کے اندر عقود بعد ایسے ہیں کہ جو اپنی نوع کے اعتبار سے مفید زمان نہیں ہیں، بلکہ وہ جو ہیں اپنے بعض اصناف کے عنوان سے، یعنی اس عقد کی چند صنفیں ہیں اور وہ عقد اپنی بعض اس کی جو اصناف ہیں اس اعتبار سے زمان کی اقتضا کرتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ فالفرد الفاسد من ذلك الصنف، یعنی عقد فاسد مصداق فاسد اسی صنف کا، فرماتے ہیں کہ یضمن بہ دون الفرد الفاسد من غیر ذلك الصنف، اس اعتبار سے جو یعنی فاسد کا جو مصداق ہے اسی عقد کے صنف سے یضمن بہ مورد زمان ہے، نہ فاسد کا وہ فرد اور مصداق من غیر ذالک الصنف جو اس صنف کے علاوہ ہے۔ مثلا عقد صلح کو آپ دیکھیں، عقد صلح جو کہ 2-3 صنف پر مشتمل ہے، عقد صلح جو معاوضی ہے، فرماتے ہیں کہ یہی وہ صنف ہے کہ جس کا عقد فاسد مورد زمان ہے، جو کہ اس کی صنف صحیح جو ہے وہ زمان کا اقتضا کرتی ہے، لیکن نہ دوسری صلح کی وہ صنف کے جو صحیح کے اندر جو ہے وہ زمان کا
اقتضا نہیں کرتی، لہذا اس کا عقد فاسد جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوگا۔ خود آغا اس کی مثال دیتے ہیں کہ مثلا الصلح بنفسہ لا یوجب الضمان، صلح جو ہے وہ بے نفس ہی خود جو ہے اپنی نوع کے اعتبار سے وہ موجب ضمان نہیں ہے، اقتضا نہیں کرتی ضمان کا، لأنه قد لا يفيد الا فائدة الہبۃ الغیر المعوضہ او الابراء، اس لیے کہ کبھی جو ہے یہی صلح مفید ہوتی ہے، کس چیز کا افادہ کرتی ہے؟ فائدے ہبے غیر معوضہ کا، یعنی ہبہ جہاں پر عوض کی شرط نہیں کی گئی ہوتی، وہ ہبہ جو کہ جہاں پر جو ہے وہ یعنی مجانی طور پر اور بغیر کسی عوض سے وہاں پر ایک چیز جو ہے وہ دی جا رہی ہے موہوب لہو کو، اب الابراء یا وہاں پر وہ صلح کے جو مفید ہو ابراء کا، یعنی مد مقابل کے ذمے سے دین کے ساقط ہونے کا اور اس کے ذمے کو بری ذمہ بننے کا سبب قرار پائے، یا کسی حق کے اسقاط کا باعث بنے، تو وہاں پر وہ معاوضہ نہیں ہوتا، کوئی عوض مد نظر وہاں پہ نہیں ہوتا۔ عوض جب مد نظر نہیں ہوتا تو اس طرح کا صلح جو ہے، یہ جو اصناف ہیں صلح کی جو ہبے غیر معوضہ کا افادہ کرتی ہیں یا جو ابراء کا فائدہ صلح دے رہی ہوتی ہے، یہ ان اصناف میں یہ صلح ضمان کا موجب نہیں ہوتی۔ فالموجب للضمان هو المشتمل على المعاوضہ، پس ضمان کا جو موجب ہے اسی عقد صلح کے اندر اس کی کون سی صنف ہے؟ وہ کہ جو مشتمل ہو معاوضے پر، لہذا فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان ایضا، کہ فرد فاسد اسی قسم کا ضمان کا موجب ایضا، جس طرح اس کا فرد یعنی اس کا جو مصداق صحیح ہے وہ ضمان کا باعث ہے، اسی طرح اسی صنف اور قسم سے جو اس کا فرد فاسد ہے وہ بھی موجب ضمان ہوگا۔ اسی وجہ سے شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ولا یلتفت الی ان نوع الصلح الصحیح من حیث هو لا یوجب ضمانا، ہم نے کہا کہ صنف اس کی جو ہے وہ موجب ضمان ہے جو کہ معاوضی ہے، بس توجہ نہیں کی جائے گی اس بات کی طرف کہ نوع صلح جو ہے صلح صحیح کی جو نوع ہے من حیث ہوا، اس اعتبار سے کہ یہ صلح ہے لا یوجب ضمانا، ضمان کا موجب نہیں ہے، بس فلا یضمن بفاسدہ، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا جو مورد فاسد ہے وہ وہاں پر بھی ضمان نہیں ہوگا، اس ضمان کا موجب نہیں ہوگا۔ وقضى الكلام في الحبة المعوضة وقضى عاریۃ الذهب والفضة، فرماتے ہیں کہ یہی گفتگو ہے کہاں پر؟ جہاں پر ہبہ معوضہ ہو، اور اس طرح وہاں جہاں پر عاریہ جو ہے وہ عاریہ ذهب الفضة ہو، یعنی سونے اور چاندی کے متعلق جو عاریہ ہے وہ ہو، تو یہاں پر ان کے صحیح میں ضمان ہے، لہٰذا ان کے فساد میں بھی جو ہے وہ ضمان مترتب ہوگا، لیکن آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ہبہ جو ہے وہ اپنی نوع کے اعتبار سے ضمان کا باعث ہے، نہیں، ہبہ غیر معوضہ اس طرح نہیں ہے۔ عاریہ ذہب اور فضہ کے علاوہ جو عاریہ ہے وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ موجب ضمان ہو، لہٰذا اس کا فاسد جو ہے موجب ضمان ہو، بس یہاں پر ہبے کے اندر عاریہ کے اندر بھی بحث اسی صلح کی طرح ہے کہ صلح جس طرح اپنی نوع کے اعتبار سے اگر صحیح ہو تو موجب ضمان نہیں ہے، ضمان کی اقتضا اپنی نوع کے عنوان سے نہیں کرتا، اسی طرح ہبہ اور عاریہ بھی ہے۔ نعم ذکروا فی وجہ عدم ضمان الصید الذی استعارہ المحرم، لیکن یہاں پر شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم بعض فقہا کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو لے جاتے ہیں تعبیر کو نوع پر، آپ تو صنف کی بات کر رہے ہیں، وہ ضمان میں عقد کے اس نوع کو وہاں پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ لہذا نام سے استدراک کرتے ہوئے آغا فرماتے ہیں کہ فقہا نے بیان کیا ہے کہ یعنی فی وجہ عدم الضمان الصید، انہوں نے جو ہے وہ عدم ضمان کی وجہ جو بیان کی ہے وہاں پر، یعنی کس چیز کا ضمان؟ الصید الذی استعارہ المحرم، وہ صید وہ شکار کے جس کو محرم نے عاریتاً لیا ہے، تو وہاں پر اگر وہ تلف ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ضامن نہیں ہے، اور یہ عدم ضمان کی جو وجہ بیان کرتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ ان صحیح العاریہ لا یوجب الضمان، عاریہ کا جو صحیح مصداق ہے وہ موجب نہیں ہے ضمان کا، فینبغی ان لا یضمن بفاسدہا، بس ضروری ہے کہ اس کا فاسد بھی جو ہے وہ مورد ضمان نہیں قرار پائے گا، وہاں پر ضمان نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے کیا وجہ عدم ضمان میں کیا کہا کہ ان صحیح العاریہ، تو یہاں پر وہ تعبیر کو لے کے جا رہے ہیں خود عاریہ، یعنی صحیح عاریہ موجب ضمان نہیں ہے، پر اس کا فاسد بھی جو ہے وہ موجب ضمان نہیں ہوگا، تو یہاں پر خود عاریہ کو وہ بیان کر رہے ہیں، نہ صنف عاریہ کو۔ تو یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری توجیہ کرتے ہیں کہ وَلَعَلَّ الْمُرَادْ عَارِیَةٌ تو غیر الذهب والفضہ، شاید مراد ان کی کیا ہے؟ اس عاریہ سے عاریہ غیر الذهب والفضہ مراد ہے، یا اس سے مراد ان کی غیر المشروط الضمان، وہ عاریہ مد نظر ہے کہ جس کا ضمان مشروط نہیں ہے، یعنی وہ عاریہ کہ جہاں سونے اور چاندی کے علاوہ کوئی چیز عاریتاً دی جا رہی ہے،
یا وہ آریہ کہ جہاں زمان کی شرط نہیں کی گئی، کیونکہ جہاں آریہ ذہب اور فضہ کا ہو تو اس کا صحیح موجب زمان ہے، پس فاسد موجب زمان ہوگا۔ آریہ کی وہ صنف کہ جہاں پر زمان کی شرط کی جا رہی ہے، وہ صنف بھی آریہ کی صحیح کی صورت میں موجب زمان ہے، لہذا فاسد کی صورت میں موجب زمان ہوگی۔ لیکن کہاں آریہ موجب زمان نہیں ہوتا؟ جہاں پر یہ دو مورد نہ ہو، جہاں آریہ غیر ذہب والفضہ ہو، جہاں آریہ غیر المشروط زمان ہو، تو اس طرح شیخ انصاری توجیہ کرتے ہیں کہ شاید ان بزرگان کی مراد صحیح العاریہ سے یہ ہو۔ اس کے بعد شیخ انصاری تبادر کی بات کرتے ہیں کہ ثم المتبادر من اقتضاء الصحیح للضمان اقتضاءه له بنفسه، یعنی صحیح جو کہ موجب زمان ہے، زمان کی اقتضاء کرتا ہے، یہ عقد صحیح جو موجب زمان ہے اس کی اقتضاء سے تبادر کون سی چیز ہے؟ اقتضاءه له بنفسه، متبادر یہ ہے کہ وہ صحیح خود جو ہے وہ اس زمان کی اقتضاء کرتا ہے، یعنی یہاں پر وہ صحیح بنفسه ہی موجب زمان ہے۔ اب اس بنیاد پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلو اقتضاء الشرط المتحقق فی ضمن العقد الصحیح، اگر اس کی اقتضاء یعنی زمان کی اقتضاء ایک شرط کر رہی ہو کہ جو تحقق پاتی ہے عقد صحیح کے ضمن میں، یعنی عقد صحیح انجام پایا لیکن وہاں پر ایک شرط کی گئی کہ طرف جو ہے وہ ضامن ہوگا، اب وہ زمان کی اقتضاء اس عقد صحیح کے اندر وہ شرط کر رہی ہے، جہاں اس طرح سے ہو کہ وہ شرط اقتضاء کر رہی ہو زمان کی، تو اس صورت میں ففی الزمان بالفاسد من حاض الفرد المشروط فی الزمان، تو وہاں پر فاسد کے عقد فاسد کے مورد میں زمان کی بات کرنا، کون سا عقد فاسد؟ من حاض الفرد المشروط فی الزمان، اسی ہی قسم کا عقد فاسد، یعنی یہی قسم کے جس کے اندر زمان کو مشروط کیا گیا، شرط کی گئی زمان کی، اسی کا جو فاسد مصداق ہے اسی میں اس فاسد میں زمان کی بات کرنا، کس اعتبار سے، کس دلیل سے؟ تمسکاً بہذہ القاعدہ، اسی قاعدے سے تمسک کرتے ہوئے جو قاعدہ زمان ہے، اشکال، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال ہے، یعنی ہم نے کہا کہ عقد یہ جو قاعدہ زمان ہے، اس قاعدہ زمان میں عقد صحیح جو موجب زمان ہے اس سے ہم نے کہا کہ تبادر کیا ہو رہا ہے؟ تبادر ہو رہا ہے کہ خود عقد صحیح زمان کا موجب ہو، جب خود عقد صحیح زمان کا موجب ہو تو اس کے فاسد صورت میں بھی زمان ہوگا، لیکن اگر ایک عقد صحیح میں ایک زمان آپ ایک شرط کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہ شرط ضمنی جو ہے وہ زمان کا موجب ہے، اور پھر آپ اس کے فاسد مورد اور مصداق میں آپ زمان کی بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ تمسک اسی قاعدے سے کر رہے ہیں، تو یہ اشکال ہے، چونکہ تبادر یہ نہیں تھا۔ تبادر عقد فاسد کے اندر جو ہم زمان کی بات کر رہے ہیں کہاں پر کر رہے ہیں؟ جہاں پر عقد صحیح کے اندر زمان خود عقد صحیح کی وجہ سے ہو، نہ شرط ضمنی کی وجہ سے، تو لہٰذا یہاں پر آپ زمان کی بات کر رہے ہیں عقد فاسد کے اندر، کس بنیاد پر؟ یہ اس بنیاد پر کہ جہاں اس کے صحیح میں زمان اس کی شرط کی بنیاد پر ہے، نہ خود وہاں عقد صحیح موجب زمان تھا، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمسک اس قاعدے سے ایسے مورد میں اشکال رکھتا ہے۔ پھر اس لیے شیخ انصاری ایک مثال دیتے ہیں کہ کمال استاجر اجارۃ فاسدۃ، مثلا اگر شخص نے جو ہے وہ اجارہ انجام دیا، کیسا اجارہ فاسد انجام دیا، واشترط فیہا ضمان العین، اور اس میں شرط قرار دی کہ وہ عین کا ضامن ہوگا مستاجر، وقلنا بصحۃ ھذا الشرط، اور ہم اگر اس شرط کے قائل بھی ہو گئے کہ یہ شرط صحیح ہے، چونکہ بعض اس شرط کو صحیح نہیں جانتے اور مستاجر کے ید کو ید عدوانی نہیں جانتے بلکہ امانی جانتے ہیں، بہرحال اگر ہم اس شرط کے قائل ہو گئے کہ مؤجر نے جو شرط رکھی ہے کہ وہ مستاجر ضامن عین ہوگا، اور پھر وہ اجارہ جو انجام پایا وہ اجارہ فاسد انجام پایا تھا، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ فَهَلْ يُضْمَنُ بِهَذَا الْفَاسِدِ، آیا اس کے فاسد اس مورد میں زمان مترتب ہوگا؟ مورد زمان ہے، لِأَنَّ صَحِيحَهُ يُضْمَنُ بِهِ، اس لیے کہ مثلا اس کا صحیح چونکہ اس کے اندر زمان مد نظر ہے، وَلَوْ لِأَجْلِ الشَّرْطِ، اگرچہ اس کے صحیح میں زمان جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اسی شرط کی وجہ سے کہ جو ضمن عقد انجام پائی تھی اور اس شرط کی وجہ سے زمان کو مترتب جانا گیا تھا، ام لا، یا نہیں ہے؟ اور آپ نے دیکھا کہ تبادر کیا تھا کہ عقد صحیح خود موجب زمان ہو تو اس کے عقد فاسد میں زمان مد نظر، اس قاعدے کے مطابق یہاں عقد صحیح میں زمان شرط کی بنیاد پر ہے، اب اسی کے فاسد میں ہم زمان کی بات کر رہے ہیں کہ آیا اس کا وہ جو فاسد عقد ہے اجارے کا وہ اس کے اندر زمان ہے ام لا، یا زمان نہیں ہے۔ وَقَذَا الْكَلَامُ فِي الْفَرْدِ الْفَاسِدِ مِنَ الْعَارِيَةِ الْمَضْمُونَةِ، اسی طرح عاریہ کے جو مضمونہ ہے جس کے اندر شرط کی گئی ہے زمان کی، اس عاریہ مضمونہ میں جو اس کا فاسد مصداق ہے اس کے اندر بھی یہی بحث آئے گی۔ عاریہ خود تو، عاریہ جو صحیح ہے وہ خود تو زمان کا موجب نہیں ہے بے عنوان عاریہ، ہاں وہ عاریہ جس کے اندر شرط کی گئی ہے زمان کی، اس عاریہ کا
جو صحیح مصداق ہے وہ زمان کا موجب بن رہا ہے اس شرط کی وجہ سے جو اس کے اندر کی گئی ہے، تو یہاں پر اس کا جو فاسد مورد ہے آیا اس کے اندر بحث ہوگی کہ وہ وہاں پر زمان مترتب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تبادر کو دیکھا جائے جو پیچھے بیان ہوا تو شیخ کے نقطہ نگاہ سے تمسک اس قاعدے سے اور زمان کو مترتب جاننا عقد فاسد میں ایسے موارد میں اشکال ہوں، یعنی یہ درست نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَيَظْهَرُ مِنَ الرِّيَاض، لیکن اگر صاحب ریاض سے جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اختیار الزمان بفاسدہا مطلقاً، کہ وہ زمان کو اختیار کرتے ہیں بفاسدہا اس عاریہ کے فاسد مورد میں مطلقہ، چاہے یعنی وہاں پر زمان کی شرط ہو چاہے شرط نہ ہو، مطلقہ صورت میں وہ اس کے فاسد میں زمان کو اختیار کرتے ہیں تبعا لظاہر المسالک، اور شہید ثانی کی اتباع کرتے ہوئے مسالک کے اندر وَيُمْكِنُ جَعْلُ الْحِبَةِ الْمُعَوَّضَةِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اور آپ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہبہ معوضہ کو بھی اسی طرح سے جانا جائے بنان علی انہا ہبۃ مشروطہ لا معاوضہ، چونکہ ہبہ جو معوضہ ہے وہ مشروطہ ہے، معاوضہ نہیں، جس کے اندر اختلاف ہے کہ ہبہ معوضہ کے اندر جو عوض کی بات کی جاتی ہے آیا یہ عوض رکنیت رکھتا ہے یا فقط شرط کی حیثیت ہے اس کی۔ اگر رکنیت کی حیثیت ہے تو پھر ہبہ معاوضہ ایک معاوضہ کے عنوان سے ہوگا، اور اگر وہاں پر وہ جز اور شرط کی یعنی رکنیت کی حیثیت نہیں رکھتا وہ عوض، تو وہاں پر یہ ہبہ معاوضہ جو ہے معاوضہ نہیں کہلائے گا۔ تو اس طرح اختلاف ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ ہبہ معاوضہ بھی اسی باب سے، یعنی جس طرح عاریہ جو ہے اگر اس کے اندر شرط کی گئی ہے زمان کی تو وہاں وہ اس کا جو صحیح مصداق ہے وہ خود جو ہے زمان کا تو موجب نہیں ہے، اس کے اندر شرط زمان کی موجب ہے، تو یہ اشکال اور یہ بحث آ رہی تھی۔ ہبہ معاوضہ کے اندر بھی ہبہ جو ہے اس کے اندر اگر ہم اس جو کہتے ہیں کہ ہبہ بعنوان ہبہ جو اس کا صحیح مورد ہے وہ جو ہے اس کا زمان کا موجب تو نہیں ہے، جب زمان کا موجب نہیں ہے جو کہ عوض اس کے اندر کیسا ہے، عوض جو اس کے اندر شرط کی حیثیت رکھتا ہے نہ مثلا رکنیت کی حیثیت میں نہیں ہے، جب اس طرح سے ہے تو خود ہبہ تو زمان کا موجب نہیں ہے، معاوضہ نہیں ہے، زمان کا موجب نہیں ہے۔ جب اب ہبہ صحیح جو ہے وہ خود زمان کا موجب نہیں ہے تو اس کا جو فاسد مورد ہے اس کے اندر پھر بحث آئے گی، وہ بھی اسی باب سے ہوگی کہ آیا یہ فاسد کے اندر زمان مترتب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ چونکہ ہم تبادر کو دیکھ رہے ہیں تو قاعدے کے عنوان سے جو ہم استدلال کر رہے تھے کہ عقد فاسد کے اندر بھی زمان ہے، چونکہ صحیح کے اندر زمان ہے، تو یہ قاعدے سے تبادر ہم نے کس چیز کو جانا، وہ یہ جانا تھا کہ خود عقد صحیح زمان کا باعث بن رہا ہو تب عقد فاسد کے اندر زمان کی بات کریں گے۔ یہاں تو عاریہ کے اندر وہ شرط زمان کا باعث تھی اس کے صحیح مورد میں، ہبہ معوضہ کے اندر بھی تو ہبہ بعنوان ہبہ جو ہے یعنی اس کا صحیح فرد جو ہے اس کے اندر وہ خود عقد ہبہ جو ہے وہ اس زمان کا موجب تو نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر ان موارد کے اندر یہ بحث آئے گی کہ آیا یہاں پر ہم زمان کی بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے یہ مورد اشکال ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔